اتنا عظیم احسان فرمایا ہے کہ اس مولا کائنات نے اس امت میں ایسا گھرانہ بھیج کے اس امت کو شرف عطا فرما دیا ہے کہ جن کا نام لینا عبادت، جن کی بات کرنا عبادت، جن کے نام پہ کھانا پکا کر تقسیم کرنا عبادت، عبادت۔ اور صرف ہم نہیں کر رہے، جنت بھی مشتاق ہے، اور صرف جنت نہیں کر رہی، یقین جانو رب تبارک و تعالی کبھی تو جبریل کو بھیج کے ان کا جھولا جھولا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جاؤ جبریل، حسین و حسن رونے نہ پائیں، جاؤ ان کا جھولا جھولاؤ۔ اور کبھی سبحان اللہ قربان جاؤں سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، میں آپ سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے تعلق رشتہ دار والی جتنی بھی عورتیں ہیں ان کو سیدات کی کہانیاں سنایا کرو، ان کو سیدہ کا سراپا زندگی کے حالات سنایا کرو اور بتایا کرو کہ سیدہ اپنے ہاتھ سے چکی پیسا کرتی تھی، ہاتھوں پہ ورم آ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ تتحرک المہدہ بالید، تتحرک المہدہ بالید، تقرأ القرآن باللسان، تفسیر القرآن بالجنان، وتبکی العین سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ سلام اللہ علیہا ہم اس لیے کہتے ہیں جتنے لوگوں کے، مردوں کے احکام تھے میرے نبی نے پہنچائے، اور جتنی عورتوں کے احکام تھے وہ سیدہ نے پہنچائے۔ سیدہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلا رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے چکی چلا رہی ہے، زبان مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، اور دل میں اس کی تفسیر کر رہی ہے، اور پاؤں سے امام حسن و حسین کا جھولا جھلا رہی۔ ایک وقت کی بات پاؤں سے حسین و حسن کا جھولا جھلا رہی ہے اور آنکھوں سے رو رہی ہے، آنکھوں سے رو رہی ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے آنکھوں سے رو کر اپنے رب کو راضی کر رہی ہوں، آنکھوں سے رو کر اپنے مولا کو، اپنے رب کو راضی کر رہی ہوں، اور ہاتھوں سے چکی پیس پیس کر میں اپنے شوہر بانوئے تاجدار حل عطا شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کر رہی ہوں، اپنے ہاتھوں سے چکی پیس کر ان کی مدد کر رہی ہوں، اور زبان سے قرآن پڑھ کے اپنا مقام اللہ کے ہاں بلند کر رہی ہوں، اور دل میں اس کی تفسیر کر کے اپنے دل کو قرآن کے ساتھ مزین منور روشن کر رہی ہوں، اور پاؤں کے ساتھ حسین و حسن کو راضی کر رہی ہوں۔ ایک وقت زبان سے قرآن، آنکھوں سے آنسو، رب کو راضی کر رہی ہوں، چکی چلا کر شیر خدا کو راضی کر رہی ہوں، اور پاؤں سے جھولا جھلا کر حسین و حسن کو راضی کر رہی ہوں۔ تاجدار حلاتا ایک وقت میں تشریف لائے تو کیا دیکھا؟ برتن دھلے ہوئے ہیں، برتن دھلے ہوئے ہیں، حسین و حسن نہلائے ہوئے ہیں، گھر کے اندر جھاڑو دیا ہوا ہے، گھر کے اندر جھاڑو دیا ہوا ہے، 10 سپارے تلاوت کیے ہوئے ہیں، 10 سپارے تلاوت کیے ہوئے ہیں، 100 رکعت نفل نماز ادا کی ہوئی ہے، اور سیدہ
برتنوں کو صاف کر رہی ہیں. تاجدار حلقہ جو تشریف لائے تو حیران ہو گئے کہ مولا مولا یہ نبی الانبیاء کی صاحبزادی، لیکن میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ میرے دنیا کے سارے کام مکمل کیے دیتی ہے. برتن دھلے ہوئے ہیں، برتن صاف کر رہے ہیں، لباس دھلے ہوئے ہیں، تلاوت کی ہوئی ہے، نفل پڑے ہوئے ہیں. یہ باتیں گھر میں بیٹھ کے کرنے کی، یہ اپنی بچیوں کو سنانے کی کہ جس کے ہم پیروکار ہیں، جو ہمارے لیے ماڈل ہے، جس کے نقش قدم پہ ہم چلنے والے ہیں، جس کی یاد میں ہم جو محفل سجا رہے ہیں. اس سیدہ جہاں رب کو راضی کیا کرتی تھی وہاں دنیا کے کام کاج بھی کیا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جس مقام تک نہ انبیاء پہنچ سکے، نہ اولیاء پہنچ سکے، بلکہ دنیا کائنات میں کوئی بھی نہیں پہنچ سکا. اور اگر ان تک ہم نے پہنچنا ہے تو صرف محبت سے پہنچیں گے. کس سے؟ محبت سے. صرف محبت کی ایک تھوڑی سی جھلک میں دیتا ہوں. میرا نبی رب کو ملنے، ہم سب کا نبی رب کو ملنے معراج کی رات براق پہ سوار 70,000 ملائکہ، کچھ لگام تھامے ہوئے تو کچھ رکاب تھامے ہوئے تو کچھ پیچھے انتظام تھامے ہوئے. میرا نبی سجا سجایا، دولہا بنا بنایا، رب کو ملنے جا رہا ہے، رب کو ملنے جا رہا ہے. یہاں تک کہ خوشبو اٹھی میرے نبی کے، خوشبو گزری، میرے نبی نے خوشبو کو سونگا اور پوچھا جبریل یہ خوشبو کس کی ہے؟ یہ خوشبو کہاں سے اٹھ رہی ہے؟ یہ خوشبو کس کی آ رہی ہے؟ اس جیسی خوشبو آج سے پہلے نہیں دیکھی، نہیں سنی، نہیں محسوس کی. ایسی خوشبو پہلے محسوس نہیں کی. پیارے نبی کے غلام حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اے نبی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والی ایک عورت، فرعون کی نوکرانی، اس نے کہا کہ اگر تو موسیٰ کی محبت میں رہتی ہے تو میں تیری جان، تیرے بچوں کی جان لے لوں گا. اگر تو موسیٰ علیہ السلام کی محبت سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو پھر تیری جان بخشی ہے. اس مائی نے کہا کہ میری ایک جان 1000 جانیں بھی ہوں تو قربان کر جو، محبت موسیٰ نہیں چھوڑ سکتی. حتیٰ کہ اس بادشاہ نے اس کے بیٹی کا سر جسم سے جدا لیا اس مائی کے سامنے، اور وہ مائی کہنے لگی کہ بے شک میری یہ اولاد ہے، بے شک اولاد دل کی ٹھنڈک ہوتی ہے، بے شک اولاد دل کی ٹھنڈک ہے، لیکن میں اس دل کی ٹھنڈک کو اس نبی پہ قربان کرنے والی ہوں کہ جو نبی دین و دنیا آخرت کا ساتھی ہے، آخرت کا ساتھی ہے. بادشاہ نے کہا دیکھا تیری بیٹی کا جسم کس طرح لو لوہان ہے، اب بھی موقع ہے کہ تو کہہ دے میں موسیٰ سے محبت نہیں کرتی. اس نے کہا میری زبان تو جل سکتی ہے، میری زبان تو کٹ سکتی ہے، میری جان تو جا سکتی ہے، یہ لیکن یہ لفظ بھی مجھ سے ادا نہیں ہو پاتے. حتیٰ کہ اس عورت کا جسم لو لوہان کیا، اس کا سر جسم سے جدا کیا اور اس کے ورثاء نے اس کو دفن کیا. اور جبریل امین کہنے لگے کہ اس وقت سے بعد اس مائی کی قبر سے یہ خوشبو اٹھ رہی ہے اور ہم یہاں سے گزر رہے ہیں.
یہ محبت کی جھلک کہ جو قربان ہوتا ہے اس کی قبر بھی گواہیاں دیتی ہے کہ یہ کسی عاشق کی قبر ہے، یہ کسی ماننے والے کی قبر ہے، یہ کسی پیارے کی قبر ہے۔ تو میں آپ سب کو پیغام دیتا ہوں، وہ پیغام میرے نبی کریم علیہ السلام نے سارے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ ابو بکر کہاں، اے صحابہ عثمان کہاں، اے صحابہ عمر فاروق کہاں؟ حتیٰ کہ سارے صحابہ کے متعلق پوچھنے کے بعد صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ نے علی المرتضیٰ کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا؟ علی المرتضیٰ کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا؟ میرا نبی فرماتا ہے کوئی بندہ اپنی جان کے بارے میں پوچھتا ہے، کوئی بندہ اپنی جان کے بارے میں بھی پوچھتا ہے کہ میری جان کہاں ہے، وہ تو میری جان ہے، وہ تو میری جان ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ ہماری جان جب جسم سے جدا ہو تو دل میں حب نبی ہو، زبان پہ قرآن ہو، زبان پہ کلمہ ہو، اور آنکھوں میں حسنین کریمین کی وہ تصویر ہو کہ جس تصویر میں انہوں نے اپنا سر اپنے بدن سے جس مقصد کے لیے کروایا تھا وہ مقصد ذہن میں ہو اور جان سے پرواز کر جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سادے کرم کر اے سادہ خدا، کہ کو واسطہ ہے تیرے یار دا، کہ کو واسطہ ہے تیرے یار دا۔ اکھیاں اے ترسن دیکھن کتے، مکھڑا دکھایا پان دلدار دا، مکھڑا دکھایا پان دلدار دا۔ سارے جہان دا مالک ہے تو، رب رحمان تے خالق ہے تو۔ سارے جہان دا مالک ہے تو، رب رحمان تے خالق ہے تو۔ کر منظور اے ساری دعا، تے کو واسطہ ہے تیرے یار دا، تے کو واسطہ ہے تیرے یار دا۔ ستار بھی تو اے، غفار بھی تو اے، کریم بھی تو اے، رحیم بھی تو اے۔ ستار بھی تو اے، غفار بھی تو اے، کریم بھی تو اے، رحیم بھی تو اے۔ اپنی رحمت دا جلوہ دکھا، تے کو واسطہ ہے تیرے یار دا۔ مرن تو پہلے کلمہ پڑھا میں، تیرے یار دا دیدار کراں میں۔ مرن تو پہلے کلمہ پڑھا میں، تیرے یار
تے کو واسطہ ہے تیرے یار دا اکھیاں ترسن دیکھن کتے اکھیاں ترسن دیکھن کتے مکھڑا دکھایا کون دلدار دا سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اول آخر درود شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ کل شریف پڑھ کر کے صاف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وجلائها وكافة الأذان وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. مالک مولا جو کچھ کلام پاک پڑھیا میرے مالک مولا، جو ذکر خیر ہویا میرے مالک مولا، جتنے بھائی اس ذکر خیر میں شامل ہوئے میرے مالک مولا سارے اندر شامل ہونا قبول فرماؤ میرے مالک مولا. محفل والے اندر محفل دا انعقاد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ میرے مالک مولا. میرے مالک مولا جو ذکر خیر ہوا میرے مالک مولا اپنی بارگاہ سمدیت میں منظور و مقبول فرماؤ میرے مالک مولا. جتنی رحمتاں نازل ہوئیاں میرے مالک مولا اپنے پیارے رحمت للعالمین نبی دے وسیلے میرے مالک مولا، آل نبی اولاد علی دے وسیلے میرے مالک مولا، میرے مالک مولا اپنے پیارے اولیاء اللہ دے وسیلے میرے مالک مولا، جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات خصوصاً علی الخصوص خصوص میرے مالک مولا محمد اکبر دے والدین اس خاندان میں جتنے بھی اس جہاں رخصت ہو گئے سال سواد تحفہ پیش کرنے آپ قبول فرماؤ میرے مالک مولا. اپنی رحمت دے وسیلے ذکر حسین دے وسیلے ذکر علی المرتضیٰ تاجدار حالات دے وسیلے میرے مالک مولا ساڑے دلاں نو طہارت عطا فرماؤ میرے مالک مولا. ساڑی زباناں نو سچائی عطا فرماؤ میرے مالک مولا. ساڑے اکھاں وچ حیا عطا فرماؤ میرے مالک
مولا ساڑے دلوں میں اپنی خشیت عطا فرماؤ میرے مالک مولا ساڑے ہتھاں وچ برکت عطا فرماؤ قدماں وچ مدینے دا سفر عطا فرماؤ میرے مالک مولا ساڑی اکھاں نو میرے مالک مولا قرآن مجید خانہ کعبہ دے نظارے عطا فرماؤ میرے مالک مولا اپنے والدین دی طرف شفقت دی نظر عطا فرماؤ میرے مالک مولا پیارے نبی دے پیارے نواسیاں دے عشق و محبت وچ رون والی اکھ عطا فرماؤ میرے مالک مولا اپنے رحم و کرم دے وسیلے نال میرے مالک مولا اپنا قرب نصیب فرماؤ اپنے پیاراں دی صحبت نصیب فرماؤ یا رب العالمین اپنی رحمت دے وسیلے پیارے نبی دیاں پیاریاں سنتاں نال محبت عطا فرماؤ میرے مالک مولا اپنے پیارے حبیب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے جمیلہ نال یا الہی کرم فرماؤ تمام مسلماناں اُتے رحم فرماؤ بیماراں شفاء کلی حاجی نصیب فرماؤ پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور فرماؤ دکھ درد مسلماناں دے دکھاں نوں دور فرماؤ سکھ چین عطا فرماؤ مالک مولا تمام اسلامیہ بلاد اسلامیہ نوں مالک مولا خوشحالیاں عطا فرماؤ میرے مالک مولا گھر گھر ہر ایک فرد نوں میرے مالک مولا خوشیاں عطا فرماؤ میرے مالک مولا امت مسلمہ تے اپنا خصوصی رحم و کرم فرماؤ میرے مالک مولا اپنی رحمت دے وسیلے حب آل نبی عطا فرماؤ قرآن دا ذوق عطا فرماؤ میرے مالک مولا نماز دا شوق عطا فرماؤ یا کریم کرم فرماؤ یا رحیم رحم فرماؤ مالک مولا آئندہ زندگی اپنی رحمتانی عطا فرماؤ میرے مالک مولا اپنے رحم و کرم دے وسیلے نال جو نہیں منگیا ساڑھے حق بہتر ہے مالک مولا تیری ذات علا کل شین قدیر علیم بذات الصدور ہے مولا اپنے خزانہ خاص کو عطا فرماؤ بن مانگے عطا فرماؤ اپنے پیاراں دے وسیلے عطا فرماؤ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ وعلی بیتہ واولیاء امتہ اجمعین وبرحمتک یا زبردست زبردست شہنشاہ 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 یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یہ بند کریں سیو کریں